عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں لانا لوگوں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب بہن بھائی دوست عزیز و اقارب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حافظ سجاد صاحب کے بیٹے کی شادی پہ گیا، جو کہ دعاؤں کے لیے حافظ صاحب نے مجھے کہا، تو وہاں جا کے انتہائی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، ان کی تمام فیملی کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے رزق جان مال میں اضافہ فرمائے، ان کے بچوں پہ خصوصی رحمت فرمائے۔ اور وہاں پہ خوشی اس بات کی خوشی ہوئی کہ میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ کفر کے وقت، کفر کے زمانے میں جادوگر کہتے تھے، اور جادوگر کہہ کر مخاطب کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے لوگوں ان سے بچنا، جو ان کے سامنے جاتا ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ تو آج مجھے اس لیے خوشی ہوئی کہ وہاں پہ ایک ایسا ہی بندہ موجود تھا جس نے یہ کہا وہاں پہ کہ یہ جادوگر ہے، اور آل نبی اولاد علی کو بھول کر اس نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے، جادوگری سے اپنے قرآن کو گماتا ہے۔ خوشی اس لیے ہوئی کہ میرے نانا رسول کو یہ لفظ کہے جاتے تھے، اور آج مجھے بھی وہی لفظوں سے یاد کیا گیا۔ میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، اور قرآن کی مدد سے میں استخارہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد مجھے دکھ ہوا، انتہائی دکھ ہوا، اس لیے کہ میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے آنسو بہائے اور سجدے کیے کہ اللہ اس امت کو ہدایت عطا فرما، ان کو بخش دینا۔ لیکن اس کے بعد مجھے یہ دکھ اس لیے ہوا کہ ابھی بھی وہ لوگ اسی طرح ہی موجود ہیں، وہی روحیں ان کے اندر موجود ہیں جو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھاتی تھی، وہی اولادیں، وہی روحیں اب بھی موجود ہے جو ان کی اہل بیت پہ انگلیاں اٹھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو ان سے عشق کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ شرط ہے ان کی اہل بیت سے محبت کی جائے تو پھر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرمائیں گے، اور اگر وہ ان سے نفرت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ حدیث مبارکہ میں فرمایا میری جنگ ان لوگوں سے ہے۔ تو اس لیے میں تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے آنسو بہائے، اور ہم بھی ان لوگوں کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو جنت کا راستہ دکھا دے۔ جنت اس وقت تک واجب نہیں ہو سکتی جب تک اہل بیت سے عشق اور محبت نہ کی جائے گی۔ اگر کوئی عاشق رسول ہے تو وہ اہل بیت سے عشق نہیں کرتا تو وہ بھی جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عشق میں مرا شہید ہو کر مرا، میری اہل بیت کے عشق میں مرا جنتی ہو کے مرا، ٹھیک ہے۔ اور جو ان سے محبت کرتے تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہی لوگوں نے حضرت امام حسین کو، حضرت امام حسن کو، حضرت علی علیہ السلام کو، ہمارے جو اوجداد ان کو شہید کیا، اور آج بھی وہی روحیں، وہی نظام اس وقت بھی چل رہا ہے۔ اس وقت بھی اہل بیت سے بغض تھی، آج بھی اہل بیت سے بغض ہے۔ تو خدایا صرف اپنی چند سانسوں کی ضمانت دے دو کہ اگر آپ ان سانسوں کے ساتھ کب تک جیو گے، اگر اسی میں موت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ اللہ حافظ، اللہ پاک کرم فرمائے، رحمت فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔